السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بشریٰ بی بی کی جو ہے وہ تصدیق کی جا رہی ہے اور ایک بے بنیاد الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ خیر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ جو چیزیں ہیں وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے لگا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو عوام ہے انہوں نے بہت زیادہ ریئیکشن دیا ہے، نیگیٹو ریئیکشن دیا ہے، اور یہ جو بیانیہ ایک بنایا گیا تھا روحانیت کا بشریٰ بی بی کے حوالے سے یا کالے جادو کا، یہ وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے آپ مر گیا ہے۔ بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ ہم قوانین کے مطابق قانون کی طرف بھی جائیں گے اور جو مصنفہ ہیں تسکین صاحبہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، لیکن آپ نے جب یہ چیزیں دیکھیں، آپ لوگوں نے 27ویں ترمیم کر لی، آپ 28ویں ترمیم کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی نام نہاد جو فارم 47 کی جو حکومت ہے جو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر ابھی اقتدار میں بیٹھی ہے، تو آپ کو اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کے جو الزامات تراشی ہے وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ دن بدن پچھلے 3 سالوں سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مضبوط کرنے پہ لگی ہوئی ہے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کر رہی ہے کہ عمران خان دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور اپنی جو پوزیشن ہے جو 2022 میں ایک پوزیشن ختم ہو گئی تھی عمران خان کی، ویک پوزیشن پہ عمران خان آ گیا تھا، آج 2025 میں عمران خان اس سے 100 گنا زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے، اور اس ٹائم پہ سیاست کے میدان میں اگر پاکستان کی سیاسی سینیریو میں دیکھا جائے تو عمران خان واحد سیاسی کھلاڑی اس ٹائم میدان میں رہ چکا ہے۔ باقی تمام جو پلیئرز ہیں، تمام زرداری خاندان کو دیکھ لیں، نواز شریف کے خاندان کو دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، جماعت اسلامی دیکھ لیں، MQM دیکھ لیں، کاف لیگ دیکھ لیں، تمام لوگوں کو دیکھ لیں، ایون دین چودھری پرویز الہی بھی کمپرومائز کر چکے ہیں کیونکہ مونس الہی واپس آ رہے ہیں، ان کے جو کیسز ہیں وہ آنے والے وقت میں ختم ہونے جا رہے ہیں، تو کوئی ایسا سیاستدان نہیں بچا جو کہ اس گندے کھیل کے اندر شامل نہ ہو چکا ہو، اور عمران خان جو ہے وہ اس ٹائم پہ سیاست کے میدان میں ایک تنہا کھلاڑی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی قابل نہیں ہے، کوئی بھی سیاسی بندہ اس ٹائم پاکستان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خیر ان سب باتوں کے باوجود اتنا 2 اکثریت آپ کے پاس ہے، تمام صوبوں میں پشاور کو چھوڑ دیں، تمام صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، آپ نے انتہا کے ظلم کر لیے، لیکن پھر بھی آپ قدرت کشی پر اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر ابھی بھی عمران خان کا جو خوف ہے 27ویں ترمیم کے بعد بھی وہ موجود ہے۔ خیر یہ تو موجودہ سیاسی، اب دیکھیں نا، جب آپ من پسند کی حکومت لے کے آتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے حکومت نہیں آتی، اور فارم 47 ٹائپ کی جب حکومت آ جاتی ہے تو یہ جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بیسیکلی گروہ بن جاتے ہیں، مفادات کی گروہ بن چکے ہیں، تمام لوگوں کا اپنا اپنا مفادات ہے، نون لیگ کے اپنے مفادات ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات ہیں، کشمیر میں بھی اب وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں 27ویں ترمیم کے بعد، تو یہ جو مفاداتی گروہ ایک بن جاتا ہے، اس طرح کی جب آپ جو عوام کا حق ہے ووٹ کو عزت دینے والی جو چیز ہے وہ ختم کرتے ہیں، تو پھر جو مفاداتی گروہ ہے وہ عوام کا نہیں سوچتا، پھر 27ویں اور 28ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم جیسی جو چیزیں ہیں وہ ملک میں آ رہی ہوتی ہیں۔ خیر دوسرا آج میں بات کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں سے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا جو ہے ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے۔ وہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اور PDM کی حکومت نے جو اپنی پالیسی ہے، اپنا کنٹینٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر تھوپنا شروع کر دیا۔ میڈیا وہ دکھانے سے قاصر ہو چکا ہے جو عوام دیکھنا چاہتی ہے۔ جو عوام پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے پازیٹیو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، پونز اینڈ کونز ہر چیز کے ہوتے ہیں، میڈیا ہمارا جب آزاد تھا تو اس میں جہاں پہ نیگیٹو چیزیں تھیں وہاں پہ پازیٹیو بہت زیادہ چیزیں تھیں، عوام جو چیز دیکھنا چاہتی تھی وہ میڈیا اس کو دکھا رہا ہوتا تھا، لیکن پچھلے 2-2.5 سالوں میں خاص طور پہ 9 مئی کے بعد میڈیا کو جس طرح کنٹرول کیا گیا ہے تو ٹی وی چینلز جو ہے وہ معاشی بحران کی طرف چلے گئے ہیں اور بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سنو چینل، میں چینلز کا خیر نام نہیں لیتا، جو نجم سیٹھی ہیں وہ بھی سما چینل کو چھوڑ کے اب دنیا چینل کی طرف جا رہے ہیں، تو میڈیا کی جو انڈسٹری ہے خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کی جو 150 سے اوپر جو چینلز ہیں اور ہزاروں لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں، صرف گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ میڈیا کے لوگ جو ہیں، جو میڈیا مالکان جو ہے وہ تنخواہیں نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے جاب سے نکالے جا رہے ہیں لوگ۔ تو میرے خیال میں میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے، لیکن جس طرح اب بشریٰ بی بی کی خبر آئی اور اس کا کنٹینٹ آیا
تو اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ جو عوام ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن آدھا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹے ٹی وی چینلز کے اوپر، پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے اوپر وہ چیز چلائی گئی، پریشر میں آ کے چلائی گئی. چینلز مالکان شاید وہ نہ چلانا چاہتے ہوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ حکومت چاہتی ہے کہ جو نیگیٹو چیز ہے عمران خان کی یا بشرا بی بی کی وہ بار بار کلک کرے، بار بار چلے. تو میرے خیال میں یہ جو چورن ہے بیچنا چھوڑ دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، اور میڈیا کو آزاد کر دینا چاہیے، میڈیا کو کھل کے کام کرنے دینا چاہیے. میڈیا کو چاہیے پازیٹیو اور نیگیٹو جو دونوں چیزیں وہ چلائے. لیکن اب جو اسکرپٹڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اسکرپٹڈ کنٹینٹ چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا خاص طور کے اوپر بہت زیادہ ڈاؤن فال کا شکار ہے. بہت شکریہ.